گرد سے بات شروع ہو رہی ہے اور ذہنوں کی گرد کو صاف کر کے علی حجویری کے دروازے پہ لے جا کر کھڑے کر کہتے ہیں کہ یہ جو حجابات ہیں یہ ان کی نظر کرم سے اس لیے اٹھ جاتے ہیں کہ وہ پورا باب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بناتے ہیں. حضرت حسن بصری جب اپنی عمر میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور 15 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد جو علوم کا اکتساب کرتے ہیں جو تو کیا بدری صحابہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی کے سامنے ان کا ذہن و ادب طے کرنا اور خاص طور پر علوم التفسیر میں اور علوم الحدیث کے اندر جو ان کا مرتبہ اور مقام اور جو حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے جملہ لکھا کہ اگر حسن بصری نہ ہوتے تو علم تفسیر اور علم حدیث کی کیفیات کو ہم جان ہی نہیں سکتے تھے. اور کشف المحجوب جو آپ نے حوالہ دیا اور اس میں آپ یقیناً گفتگو بھی فرمائیں گے. حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو جو حکایات لکھی ہیں اس کے پس منظر میں لکھا یہ ہے کہ علم کو واشگاف کرنے والی ذات نبی کے بعد صحابہ کرام اور صحابہ کو اور نبی کو متعارف کرانے والے محبتوں کے ساتھ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بصرہ پہنچے ہیں اور وہاں پر درخت کے نیچے وہ آرام فرما رہے ہیں, یہ علوم سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب میں مزین فرما دیا مکمل طور پر, اور یہ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ سو رہے ہیں وہاں پر یا لیٹے ہوئے ہیں نیم دراز ہیں. کچھ لڑکے آتے ہیں نوجوان, اور یہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے واقعہ چاہتا ہوں کہ پہنچے لوگوں تک. اور آنے کے بعد گفتگو کیا ہو رہی ہے علم الہیات پر, گفتگو کیا ہو رہی ہے فن حدیث پر, گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ فقہ اور اصول فقہ پر کہ مسائل کون کون سے استنباط کیسے کیا جائے مسئلے کا اور کیسے اس سے فتوے کی بنیاد پر کسی بات کو قائم کیا جائے. تو لڑکے یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ یہاں کوئی عالم ہی نہیں ہے بصرہ میں ایسا جو ہمیں مطمئن کر سکے, کیونکہ ہم جو بات کہتے ہیں اس کی الٹ دونوں طرف سے آتی ہے اور ہم محروم ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ شریعت اس معاملے میں کس عمل کی اجازت دیتی ہے. حضرت امام بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب غور سے دیکھا تو ہلکی سی آنکھیں کھولی اور پوچھا کہ تم کس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہو. یہ آغاز ہے ان کی علمیت کا, آغاز تو وہاں سے تھا, فیض بھی وہاں سے تھا, لیکن اب مدینے کے فیض کو بصرہ میں آنا تھا. اب اس بصرہ کے فیض کو یا تو حسن بصری کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں اور یا پھر رابعہ بصری کے نام سے پہچانتے ہیں. اب اس دروازے سے جو فیض حاصل کیا علامہ صاحب, یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس دروازے سے جو فیض حاصل کیا انہوں نے اس فیض کو, اور یہ بات بالکل طے ہے کہ اہل سنہ کی جو کتب ہے اس میں جو اسلاف ہیں بزرگ ہیں انہوں نے واضح طور پہ یہ لکھا کہ جب انہوں نے بیعت کی حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست اقدس پر, تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں وہ خلافت بھی نصیب ہوئی ہے اور وہ درجہ ولایت بھی نصیب ہوا ہے جسے علماء تصوف نے واضح طور پر یہ کہا کہ اب یہ وہ منزل تھی کہ جس میں یہ خلیفہ علی کہلا سکتے ہیں, کیونکہ یہ درجہ ہے اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا, یہ مقدس سے ملتا ہے. انہوں نے مسئلے کو پوچھنا شروع کیا, لڑکوں نے بیان کرنا شروع کیا, اور یہ آغاز ہے تصوف کا, یہ آغاز ہے فیض کا. اور اس کے بعد جامع مسجد میں لے جایا گیا, انہیں رکھا, ان کے کپڑے وغیرہ بدلوائے گئے تو کہتے ہیں یہ تو بہت ہی نوجوان سے ہیں, یہ تو زیادہ عمر ہی نہیں ہے ان کی, اور ہم تو یہ سمجھ رہے کہ بہت بڑے بزرگ ہوں گے. انہوں نے کہا میں بہت بڑا بزرگ تو نہیں ہوں, لیکن بزرگوں کی میں نے قدموں کو ہاتھ لگایا ہے. دیکھیے جملہ دیکھیے, میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن میں بزرگوں کو ہاتھ لگایا ہے. اور پھر یہاں سے وہ آغاز ہوتا ہے اس بصرہ کی جامع مسجد سے علم کا, کہ جہاں پہلی بار وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ملت اسلامیہ کا جو عقیدہ ہے وہ بدعت کا عقیدہ نہیں ہے, وہ عقیدہ اہل بیت سے محبت کا ہے, وہ عقیدہ حضور سے پیار کا ہے, وہ عقیدہ ملت اسلامیہ کے اتحاد کا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کا ہے. لیکن وہاں جو گفتگو ہو رہی ہے یہ وہ ہو رہی ہے کہ جو وہ لوگ ہیں جو مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں اور آنے کے بعد وہ یکجا ہو کر ان کا صرف ایک ہی کہنا ہے کہ ملت اسلامیہ کو اگر کہیں کسی طریقے سے توڑا جا سکتا ہے تو وہ کلامی مباحث ہیں. اب اسی کلامی فلسفیانہ مباحث کے اندر بعد میں جو کلامی مباحث امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے وہ تو الگ ہیں, لیکن کلامی مباحث میں سب سے پہلے عنوان کو قائم کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اگر آپ روحانیت اور معلومات کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل روحانی جرنی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے.